السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا، اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچنے کے بعد فوراً عمر بن حجاج کو 500 آدمی دے کر فرات کے ساحل پر لگا دیا۔ اتفاقاً دن میں حسین کے ساتھیوں نے اپنے لیے پانی نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس ابن علی کو 50 آدمیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجا کہ زبردستی کر کے پانی لائے، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب لگاتار پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی، اور یہ ایسی تکلیف تھی جو تیر اور تلوار کی تکلیف سے کہیں زیادہ تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی ابن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے، اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر کہ صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا اور تمام رشتہ دار اس وقت موجود ہے، سب قتل ہو جائیں گے، یہ سوچ کر رونے لگی۔ ان دونوں کی رونے کی آواز سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب موجود ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ہمارے ساتھی کے دل چھوٹے ہو جائیں گے، تم کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ان کو بمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کو ساتھ لانا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کو ہرگز اپنے ساتھ نہ لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف بھی مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی کچھ نہ کہے گا، کیونکہ دشمنوں کو صرف میری ذات سے مطلب ہے، تمہارے چلے جانے کو تو وہ اور بھی غنیمت سمجھیں گے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جان بچا لو۔ ساتھیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے، اور جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ اسی رات میں تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص طرمہ بن عدی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ابن سعد کے لشکروں کا حال سن کر حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو کوئی خبر نہ ہو سکے گی، اور اپنے قبیلے بنی تے میں لے جا کر 5000 آدمی اپنے قبیلے کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، آپ ان 5000 آدمیوں سے جو چاہے کام لیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی ان سب سے کہا تھا کہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر تم سب چلے جاؤ، تو انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر نکل جاؤں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساتھیوں اور رشتہ داروں کے بغیر کوئی چیز بھی گوارا نہیں ہو سکتی، میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس شخص کو شکریہ کہنے کے ساتھ واپس کر دیا۔ جب صبح ہوئی اور تمام لشکر میدان میں آ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کے سامنے گئے اور بلند آواز میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص جو بھی مجھ کو نہیں جانتا، اچھی طرح پہچان لو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور حضرت علی کا بیٹا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میری ماں ہے۔ اس نسب کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جنت والوں کے جوانوں کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اور میں نے کبھی کسی مومن کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور اس کی حفاظت میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی رسول کی شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کوئی بدلہ بھی نہیں ہے، پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا ہے۔ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے مجھ کو وہاں بھی نہ رہنے دیا، پھر میں مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف رہا، لیکن تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا، میرے پاس مسلسل خط بھیجے کہ ہم تم کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔
جب تمہارے بلانے کے مطابق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے الگ ہو گئے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو کہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ خود اس جہان کا فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر اپنی سچائی بیان کر دی اور اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب